بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو بپہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے عز و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و گل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا، جو بڑا باوقار اور پرسکون آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے زعماء قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلا کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحہ کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا، وہ عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں نماز ادا کر رہے تھے، اور اس کے بعد پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔
پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دیں جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کے آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے منفرد کام ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی لا تعلقی اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے اور انہوں نے اپنے تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دینی عیش و عشرت کی عوض آخرت کی ابدی اور لافانی کامیابی کا سودا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر پر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ سعید بن عامر کون؟ سعید بن عامر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ وفد نے جواب دیا، ہمارے گورنر سعید بن عامر۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور وہ دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ اہلیہ نے سوال کیا، نہیں، اس سے بھی بڑی آفتادہ پڑی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس سے بڑی آفتاد کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، ابھی تک وہ دیناروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، ناظرین اس زمانے میں حمص کو کوفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے عمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایتیں کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس یکجا ہو گیا تو میں نے دریافت کیا کہ کیا تم کو امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ سب سے پہلے یہ بڑی شکایت تھی مجمع کی طرف سے۔ جب میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید رضی اللہ عنہ تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ کیا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔
میں نے اعتراض کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے پھر دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پھر اعتراض کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوں میں ایک کانٹا بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ وہ ان سے اپنی وہ ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنے آپ کی خدمت کے لیے بے نیاز کر دیا۔ اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کروا دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی دن حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔